جی، میرا نام اسماء بلال ہے اور میں ماری اسٹوپس سوسائٹی کی کنٹری ڈائریکٹر ہوں۔ میں اس ادارے سے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں منسلک ہوں۔ ماری اسٹوپس سوسائٹی پاکستان بھر میں خواتین اور کپلز کو بہترین کوالٹی کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور فیملی پلاننگ سروسز فراہم کر رہا ہے، اور ہم تقریباً 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا آرگنائزیشن کا مین مقصد یہی ہے کہ ان کپلز کو اور ان علاقوں میں کمیونٹیز کو جہاں پہ ان کو اعلیٰ معیاری سروسز تک رسائی حاصل نہیں ہے، وہاں پہ ان سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانا اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ ہیلدی ٹائمنگ اور اسپیسنگ ان کی اپنی صحت کے لیے، ماں بچے کی صحت اور خاندان کی صحت کے لیے کس قدر اہم ہے۔ ماری اسٹوپ سوسائٹی اس وقت پاکستان بھر میں مختلف لیولز پہ کام کر رہی ہے۔ ہمارا جو سروس ڈیلیوری ماڈل ہے اس میں ہمارے کلینکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیہی علاقوں میں خاص طور پہ ہماری کمیونٹی مڈ وائفز ہیں، لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں، جو وہاں پر ڈیلیوریز بھی کروا رہی ہیں اور سروسز بھی دے رہی ہیں، لیکن ان کی سروسز میں ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کاؤنسلنگ اور فیملی پلاننگ میتھڈز جو سارے اویلیبل ہیں وہ ہر جگہ پہ فراہم نہیں کر رہی۔ ہم ان کے ساتھ تعاون سے ان کی کیپیسٹی بلڈ کر کے اور ان کو ٹریننگ دے کر یہ یقینی بناتے ہیں کہ یہ اپنے کلینکس میں ان علاقوں میں فیملی پلاننگ سروسز کی پوری رینج لوگوں تک پہنچائیں، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارا ایمفسس ہے وہ فیملی پلاننگ کاؤنسلنگ پہ ہے، کیونکہ جب آپ ایک کپل کی اچھی طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو مختلف ان کے جو چوائسیز ہیں یا آپشنز ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا ان کی فیملی کی سچویشن کے مطابق ان کو کون کون سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو تب وہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اپنی فیملی کو پلان کرنے کے حوالے سے، اور یہی ہمارے کام کا مقصد ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ ہمارا ایک بہت اہم اور بہت ہی یوزفل جو کاڈر ہے وہ فیلڈ ہیلتھ ایجوکیٹرز کا ہے۔ فیلڈ ہیلتھ ایجوکیٹرز کمیونٹی سے ہی ریکروٹ کی جاتی ہیں، اور وہ اپنی کمیونٹی سے، وہاں کے سوشو کلچرل سیٹ اپ سے بہت اچھی طرح واقف ہوتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر گھر جا کے فیملیز کے ساتھ انگیج کرتی ہیں اور لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں، اور ان کے پاس کیا چوائسیز ہیں اس کے بارے میں ان کو کاؤنسلنگ کرتی ہیں، اور پھر جو ہمارا قریب ترین ٹرینڈ پرووائڈر ہے وہاں پر خواتین کو یہ معلومات دیتی ہیں کہ وہ وہاں پر کپلز اور خواتین جا کر یہ سروسز لے سکتے ہیں۔ یہ جو خواتین ہیں، میں کہوں گی یہ صحیح معنوں میں ہماری ایجنٹس آف چینج ہیں، جو کہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ کے ٹاپک کو لے کر کمیونٹیز میں بہت ریزسٹنس ہوگا، یا یہ کہ کچھ ایسے خیالات ہوں گے کہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں یہ شیئر کر کے بڑا اچھا محسوس کر رہی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کمیونٹیز میں بہت سپورٹ ہے فیملی پلاننگ کو لے کر۔ کپلز جو ہیں وہ اپنی فیملیز کو پلان کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے اس میں لوگ چھوٹی فیملیز یا ویل پلانڈ فیملیز رادر چاہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ مکمل انفارمیشن تک رسائی کا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ویکنس ہے وہ کاؤنسلنگ کی ہے کہ لوگوں کو صحیح معلومات نہیں دی جاتی، اور دوسرا مسئلہ پھر ہے کہ سروسز اٹ سیلف، کہ سروسز تک رسائی کو یقینی بنانا بہت اہم ہے۔ ماری اسٹوپ سوسائٹی گورنمنٹ کے ساتھ کلوز کولیبریشن میں کام کرتا ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ کے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہیں ہر صوبے کے، اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے، ان کے ساتھ ہمارا بہت تعاون اور معاونت رہتی ہے، اور ہم چاہے وہ پالیسی لیول کی چیزیں ہوں یا میسیجنگ ہو، بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہو، مانیٹرنگ، کوالٹی، ان سارے ہی فیلڈز میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کلوز کولیبریشن میں کام کرتے ہیں، اور جو نیشنل گائیڈ لائنس ہیں، جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن ہے، اور اس ریفرنس سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہم خواتین کی صحت کو یا ان کی تولیدی صحت کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ خواتین کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی اکنامک امپاورمنٹ اور ان کا ایکسیس ٹو ڈفرینٹ ریسورسز ان دا سوسائٹی، اس سب سے جڑی ہوئی ہے۔
تو جب ہم خواتین کی صحت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی حقوق میں سے یہ ایک ہے. تولیدی صحت مرد اور عورت دونوں کا بنیادی حق ہے، اور ہمیں اس کو ایک ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو میں ہی دیکھنا چاہیے. آئی تھنک کہ یہ بات ہم سب اس پہ اگری کریں گے کہ جو تولیدی صحت یا ان پلانڈ پاپولیشن کا جو ایک مسئلہ ہے وہ صرف ایک صحت کا یا خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ترقیاتی مسئلہ ہے. یہ اس ملک کا بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. تو ہمیں اس کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے، اور اس میں ملٹیپل سیکٹرز انوالوڈ ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسرے سوشل سیکٹرز. ان سب کو مل کر ہی خواتین کی، بلکہ میں کہوں گی فیملیز کی، کپلز کی تولیدی صحت پر کام کرنا چاہیے. دیکھیے آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور جب ہم میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں تو ایک جو ہماری ٹریڈیشنل میڈیاز یقیناً ریڈیو، ٹیلی ویژن، اس کے علاوہ اب تو اور یوٹیوب پہ ٹک ٹاک ہے، اور بھی جو میڈیا کی اقسام ہیں اور سوشل میڈیا ہے، اس کا ایک بہت اہم رول ہے. اور یہ رول معاشرے میں سینسٹائزیشن، اویئرنیس جنریشن، پرووائڈنگ انفارمیشن، ان سارے ہی کانٹیکس میں یہ رول بہت اہم ہے. اسی طرح ریڈیو ہمارے خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ دیہی علاقوں میں بہت سنا جاتا ہے، بہت پاپولر ہے، خواتین بھی سنتی ہیں، مرد بھی، اور بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایک سوشل رسپانسبلٹی کا تقاضا ہے کہ جہاں ہم انٹرٹینمنٹ اور سیاست، کھیل، دوسرے موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، وہیں پر ہمیں کہ جو ہمارے کی ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں جس میں صحت ہے، تعلیم ہے، ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس پہ چاہے ایڈوٹینمنٹ یوز کرتے ہوئے انٹرٹیننگ پروگرامنگ بھی ہو سکتی ہے، ماہرین کو بلا کے اس پہ بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، تاکہ لوگوں کو ایک یہ سینسٹائز کیا جائے، آگاہی پھیلائی جائے کہ یہ کتنے اہم ایشوز ہیں اور اس پہ کیا ایکشنز بنتے ہیں، وہ کیا ایسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے.